السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہمیں ضرورت ہے اسمارٹ پیرنٹس کی، ایسے والدین جو اپنے بچوں کو ذمہ داری بھی سکھائیں اور ساتھ ساتھ محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی بھی، اور اصل بات یہ ہے کہ ان بچوں کو اپنے رب کو راضی کرنا آئے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹنا آئے۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بہت سے چیلنجز سے گزرتے ہیں۔ میں بہت انٹرسٹنگ بات پڑھ رہی تھی کہ والدین کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات اگر ہم دیکھیں، والدین کے لیے یہ جاننا اور سمجھنا کہ میں نے اپنے بچے کو اس طرح امیجن کر کے پالنا ہے جیسا وہ ہے، میں نے اس کو یہ سوچ کے نہیں پالنا جو میرے دماغ میں ایک آئیڈیل امیج بنی ہوئی ہے۔ والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب وہ بچے کو پال رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں، اور بچہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں ان کو کہہ دیتا ہے ہیٹ یو۔ والدین کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے۔ والدین کے لیے یہ بھی بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب ان کو اپنے بچوں کو کانسیکوینسز دینے پڑتے ہیں، اور اسی پیرنٹنگ کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آج کے دور کے مطابق سمجھ کر اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک مہمان موجود ہیں جو کہ یو ایس سے آئی ہوئی ہیں، اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم ان سے پیرنٹنگ پہ بات کریں۔ اور آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے، آپ نے ان کے بہت سی ٹاکس کو سنا بھی ہوگا۔ ارم بنت صفیہ جو کہ ایک آتھر ہیں اور ساتھ ساتھ لائف کوچ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پیرنٹنگ پہ۔ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جتنی بھی اس پہ بات کی جائے کم ہی لگتی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، والدین کو، اور وہ بچوں کے ساتھ بہت ساری اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ڈیلی اسٹریسرز ہی ہیں نا، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتے ہیں۔ اس کو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ والدین کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو تھینک یو فار بینگ سو کائنڈ اینڈ جنرس۔ اس پوڈ کاسٹ کے لیے بہت شکریہ۔ چیلنجز، آپ بھی پیرنٹ ہیں، میں بھی پیرنٹ ہوں، اپنے اپنے ڈفرینٹ پیرنٹنگ اسٹیجز میں ہیں۔ سب سے پہلے جب میں کسی پیرنٹ سے ان کی کوچنگ سیشن میں بات پوچھتی ہوں تو جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ اسٹریس ہے، یہ اسٹریس ہے، یہ اسٹریس ہے، تو میرا سوال یہ ہوتا ہے اسٹریس کوئی آپ کو دے رہا ہے یا آپ خود لے رہے ہو؟ یوزلی لوگ اتنے تو ہوتے ہیں کاگنیزنٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹریس لے رہے ہیں۔ تو پھر میں پوچھتی ہوں کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہوگا، اگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہ ہوگا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یوزلی وہ آلریڈی کیٹاسٹروفائز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، یعنی کہ خود ہی سے خیال کرتے جانا، جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے کہ وسواس میں پڑ جانا، رائٹ؟ بالکل۔ یا تو وہ کیٹاسٹروفائز کر رہے ہیں، یا پھر وہ کسی پرانے واقعے کی وجہ سے ازیوم کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اگر یہ ہوا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ جو دونوں میں نے ایگزامپلز مطلب کہیں کہ ازامپشن ہے یا کیٹاسٹروفائزیشن ہے، اوور جنرلائزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ دیر آر مینی کائنڈز آف کوگنیٹو ڈسٹورشنز۔ ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، ان کی ڈیفینیشنز کے ساتھ، ان کی ایگزامپلس کے ساتھ ان کو سیکھ لیں، جو کہ میں نے اپنی بک میں بھی لکھا ہے، نو ون ٹاٹ می دس میں، تو ہوگا یہ کہ آپ نا اپنے سوچ کو ان کے ٹریک میں روک سکتے ہو۔ جب آپ ان کو روکو گے، اور وہ پریکٹس سے آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے سنا تو اس کے بعد کل آپ کو آ جائے گا۔ آئی ہیو ڈن دس لائک فار مینی ایئرز، آئی ایم اسٹل ڈوئنگ اٹ۔ ان فیکٹ اب تو اتنی عام میرے گھر میں یہ بات ہو گئی کہ میرے بچے مجھے خود کہتے ہیں ماما اب آپ بتائیں کون سی والی کوگنیٹو ڈسٹورشن پہ آپ ہیں، آپ یہ بات کر رہی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اٹ ہیلپس یو ٹو اسٹاپ یور سیلف اینڈ دین ری ڈائریکٹ یور سیلف، جو کہ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ہے۔ مطلب اپنے اندر جھانکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ ہم اپنے اندر دیکھیں گے، ہمیں سمجھ آئے گا کہ کہاں کہاں پر ہم نے کیا کچھ سوچ لیا ہوا اور اپنی ایک مووی بنا لی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، بیکاز آپ ویسٹرن کلچر میں بھی رہتی ہیں، اور یہ ہمارا ویسے تو وہی بات ہے کہ اب اتنا کوئی ڈفرینس نہیں رہا، لیکن ایسٹ اور ویسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پیرنٹنگ میں کیا ڈفرینسز نظر آتے ہیں اور کیا چیلنجز نظر آتے ہیں؟ اچھا، جہاں پہ مٹیریلزم کی اگر بات کر لیتے ہیں تو چیلنجز ایک جیسے ہیں، ہمیں ہر چیز نہیں، ہر چیز برانڈیڈ چاہیے، اسپیشلی اف مائی پیرنٹ کین افورڈ تو ضروری چاہیے، اف کی ناٹ افورڈ تو میک یور سیلف اویلیبل ٹو افورڈ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نمبر 1 چیلنج ہے۔ لیکن جہاں تک کلچر کی بات آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ویسٹ میں جو تھریٹ ہے وہ کلچر پہ نہیں ہے، وہ اسپرچویلٹی پر ہے، دا کانسیپٹ آف گاڈ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. تو چونکہ میں یوتھ کے ساتھ پچھلے کافی سالوں سے کام کر رہی ہوں اپنی مسجد میں وہاں پہ ڈیلاویئر میں، رائٹ، تو جو ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ وٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے بچے جس مرضی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، یمنی ہیں، عربی ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں، کلچر کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، پلیز پہلے دین کو سیکھو خود اور سمجھو. بچوں کو دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک مجھے جو ڈیوائڈ وہاں پہ ویسٹ میں نظر آتا ہے نا کہ بچوں کا جو دین سے دوری ہے اور وہ بڑی شدت سے ہے، بیکاز 2 منٹ لگاتے ہیں لیبل کرنے میں. لیبلنگ ایک عام فیشن ہو گیا نا، ووک کلچر میں لیبلنگ از سو عام. یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی بچے oh I'm an agnostic, oh I'm an atheist, oh I'm just exploring. اچھا، یہ بھی بچے کہنا شروع کر دیتے ہیں I'm ex-Muslim. ہاں اگین ان کو اس چیز کے ریپرکشنز نہیں پتہ کہ وہ کیا رہے ہیں. سو مجھے میرے نزدیک یہ بہت ایک چیلنجنگ بات ہوتی ہے. اینڈ آف کورس دا ہول LGBTQ پرابلم. بالکل، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لیگلائز ہو چکی ہوئی ہیں، اور پھر ان کے اگینسٹ بچوں کو کچھ بتانا یا سمجھانا کہ بھئی یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، دیٹ از اے بگ چیلنج فار لاٹ آف پیرنٹس. کیونکہ بچے کہتے ہیں، کیونکہ کیا کہا جائے، سلوگن کیا ہے، لو از لو. گیز کا سلوگن کیا ہے، لو از لو. کسی کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے لو، رائٹ. دین اللہ کا نام الودود ہے، اللہ تو لفظ ہے ہز عابدین، رائٹ. تو پھر اللہ یہ کیوں نہیں الاؤ کرتا ہے؟ Why is Allah saying he will punish the people جو اپنی ان خواہشات کے پیچھے عمل کرتے ہیں، رائٹ. تو یہ کویشچن ویلڈ ہے لیکن the پرابلم کدھر آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ کویشچن پوچھنے والا کیا رب کے کانسیپٹ کو بھی سمجھتا ہے؟ سمعنا و اطعنا از ناٹ ان our تربیہ. ہماری تربیہ میں، میری اور آپ کی تربیہ میں تھی، حالانکہ وہ ایج آف نالج تھی، میرے خیال سے وہ ایج آف انفارمیشن نہیں تھی. اب کے بچوں کی ایج آف انفارمیشن ہے لیکن دا ایکچوئل نالج، دی ایسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے. آج ہی میرے سے ایک بچی نے، میں کہیں ورک شاپ کروا رہی تھی تو وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ پوچھا ہے کہ ایجوکیشن کا ہمیں کیا فائدہ ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ انفلکس آف انفارمیشن ان کے پاس اتنی زیادہ ہوتی ہے نا. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک مدر ہے، اسپیشلی ہم مدر کی بات کریں، اور وہ کہتی ہے کہ میری اپنی بھی مینٹل ہیلتھ کے بہت سے چیلنجز چل رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، پھر مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اور پھر ورائٹی ہے نا، ایک کا ایک چیلنج، دوسرے کا دوسرا چیلنج، پھر سسرال بھی ساتھ ہی ہے. تو ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کیسے ان کی پیرنٹنگ کروں؟ یہ اب بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے. ایسی مدر کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ سب سے پہلے میں اس مدر کو اگنالج کروں، میں کہوں گی ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، واقعی میں بہت مسئلہ ہے، اور ہاں تم برنٹ آؤٹ ہو، اور ہاں جو تم محسوس کر رہی ہو وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے، وہ تمہارا سچ ہے. میں وہ لیو نہیں کر رہی اور مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کتنی تکلیف ہے، لیکن ایٹ لیسٹ میں تمہاری تکلیف کا احساس کر کے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں تم صحیح ہو. اس وقت آپ کا یہ جواب سن کے تمام مائیں کہہ رہی ہوں گی کہ کاش آپ ان کا ہسبینڈ کسی طرح سے بن جائیں، یا یہ آواز اٹھ کے ان کے ہسبینڈ تک چلی جائے. کیونکہ اکثر اوقات ماؤں کا دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی پریشانی اپنے ہسبینڈ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن اور تمہارا کام کیا ہے. تو ایسی مدر اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلائز کریں؟ ڈاکٹر کیول، میں نے خود یہ سیکھا، مطلب اپنے ایکسپیرینس اور آپ نے بھی، اور آپ نے سکھایا بھی ہے ایکچولی، مطلب آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام یو الحمد للہ. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یو کین ناٹ پٹ یور جس کو کہتے ہیں نا ویلیو، اپنی ویلیو آپ کسی انسان کی سوچ میں نہیں رکھ سکتے ہو، اور اگر آپ رکھو گے تو پھر یو آر ڈن بیکاز ہر شخص اپنی بات جب کسی کے پاس، میں اپنی بات آپ کے پاس لے کر آئی ہوں نا، میں اپنی سوچ سے آئی ہوں کہ میں ڈاکٹر کنول سے یہ بات کروں گی تو پھر وہی ان کو سمجھ آ جائے گی میری بات اور مجھے یہ رسپانس دیں گی. مجھے بیک آف دا مائنڈ میری ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ مجھے کیا رسپانس دو گے. ناٹ نیسسریلی یو آر گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو می لائک دیٹ، یو آر یور اون ہیومن بینگ، یو آر لوکنگ ایٹ تھنگس ود یور اون پرسپیکٹیو. تو یہ ہم بات سیکھتے نہیں ہیں، یہ ہم بات بولتے نہیں ہیں کہ ہر شخص، اچھا وہ کلچر میں ہمارے بچے کہتے ہیں ہر بندے کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. میری ڈومین ہے، ہاں یہ میری ڈومین ہے، میری رائے ہے، میرا حق ہے. اس کو اتنا نیگیٹیولی کہا جاتا ہے اور نیگیٹیولی پرسیو کیا جاتا ہے کہ ایکنالجمنٹ پھر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، رائٹ. میں جیسے کئی دفعہ بچوں سے بات کروں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یولو کا کانسیپٹ، یو اونلی لیو ونس، تو میں کہتی ہوں یہ بالکل درست ہے. تو بچے ایک دم رک کے مجھے کہتے ہیں یہ کیسے درست ہے؟ میں کہتی ہوں اس لیے کہ اس دنیا میں ہم نے ایک ہی بار رہنا ہے. یس. ہاں، اس کانسیپٹ کے ساتھ اب آپ یہ نہ کریں کہ آپ عیاشی میں پڑ جائیں.
آپ اس کانسیپٹ کو یہ سوچیں کہ یہاں پہ مجھے اپنا ایک کوئی بیسٹ پرفارمنس دینی ہے. بالکل. تو ایسی مدر کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اپنی سیلف ورتھ پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, اپنی سیلف کمپیشن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. مجھے نا پہلے سیلف کمپیشن یہ لگتا تھا کہ اپنے آپ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور اپنے آپ کے ساتھ آپ کو آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں اور آپ اپنے لیے کچھ ایکسٹرا کریں. اب مجھے زیادہ جتنا میں پڑھتی جا رہی ہوں اور جتنا میں کوچنگ کر رہی ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ سیلف کمپیشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں. سیلف کمپیشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کو بھی معاف کر دیں تاکہ آپ بھی مینٹلی ایموشنلی اس ریلیز ہو جائیں. سیلف کمپیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولیں میں انسان ہوں اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور بے شک میں اتنے سالوں سے ایک ہی شاید غلطی کیے جا رہی ہوں, اینڈ مے بی آئی نیڈ ٹو آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا اللہ مجھے اس رٹ سے نکال دیں. ایبسلیوٹلی. سیلف کمپیشن یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو جلدی معاف کرنا آنا چاہیے. دیر واز دس ریئلی ویری ریسنٹ کیس, very loving mother, everything, but she kept saying, اب جب میں نے اسے پوچھا نا مسئلہ کیا ہے, تو اس نے نا اپنی بیٹی کی نقل اتارنی شروع کر دی, اور میں اس کو آبزرو کر رہی ہوں, میرے سامنے بیٹھ کے اپنی بچی کی نقل اتارے جا رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ایسے کیا. پھر میں نے کہا میری بات سنو, ڈو یو ایون لائک یور کڈ؟ شی واز لائک وٹ ڈو یو مین؟ آئی لو مائی کڈ. میری ایک ہی بچی, آف کورس. میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یو ایون لائک ہر, تمہیں اس کی کوئی بات تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے. ہم جب اپنے ساتھ کرٹیکل ہوتے ہیں اور اس کی بات کا, اور یہ اس کی, پھر اس نے کہا لیکن نہیں مجھے ان کو سکھانا ہے, مجھے ہر لحاظ سے اس کو بتانا ہے. میں نے کہا ٹائمز ہیو چینجڈ, وی ور ریزڈ ود اے سرٹن مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے وہ ہمارا وقت تھا, لیکن اپنے بچے کے ٹائمز میں ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا کمپیشن تو کریٹ کرنا چاہیے کہ یار بچے کا قصور نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم میں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی چیلنج آ جاتا ہے جو کہ بچے فیس کرتے ہیں اور ماں باپ کو احساس بھی نہیں ہوتا, وہ یہ کہ جب پیرنٹس آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کا کانفلکٹ ہو رہا ہے, اور اب آپ دیکھیں چھوٹی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے, پھر بکرنگ ہوتی ہے, پھر ایک دوسرے کو پوک کر رہے ہوتے ہیں, پھر کبھی کبھی بڑا جھگڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, ایون ڈیورس تک بات آ جاتی ہے. اور وہ جو بچے ہوتے ہیں, معصوم بچے, ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا کہ ان کے اندر کیا طوفان آ رہے ہیں. ہم اکثر اوقات ایسے بھی کہتے ہیں کہ اس کو تو یہ محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو تو آرام سے اپنی پڑھائی کرنی چاہیے, اور اس کو اپنے کاموں کو دیکھنا چاہیے, یہ تو میرا مسئلہ ہے یا میرے اسپاؤس کا مسئلہ ہے, ہم اس کو خود ڈیل کر لیں گے. تو اس سلسلے میں پیرنٹس کو کیا اپنے بارے میں کوئی محتاط رویہ رکھنا چاہیے, یا کیسے اپنی وہ جو ایک کپل ہے نا وہ اپنے اس بانڈ کو اسٹرینتھن کرے؟ انسان تقویٰ پہ کام کرے, انسان اپنی ایگو پہ کام کرے, انسان اس بات کو یاد رکھے کہ جب میرا رب معاف کر سکتا ہے تو میں کون ہوں کسی کو پکڑ کے گچی سے اس کو بار بار یاد دلانے والا کہ تم نے ایسا کیا تو تم نے ایسا کیا. معاف کرنا سیکھو, خود کو, دوسرے کو, کسی کو آئی مین اسپیشلی اپنے اسپاؤس کے ساتھ. آپ سب سے قریب ہوتے ہو اپنے اسپاؤس کے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وہ آپ کا لباس ہے, بالکل, اور اس کو لباس کی طرح ٹریٹ کریں نا, پھر چیتھڑے نہ اتاریں ایک دوسرے کے, مطلب کہ ایک دوسرے کی کیریکٹر اساسینیشن اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور انوائے ہونا ایک دوسرے سے. آف کورس you're human, you're going to be annoyed. کانفلکٹ ان اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے. کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے جو آپ اسٹیپس لے رہے ہو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ کیسا ہوگا. اچھا پہلے جیسے دیکھیں نا شادیاں ہوتی تھیں تو ایک پیشنس کا لیول, صبر کا لیول جو ہوتا تھا وہ زیادہ ہوتا تھا. اب ہمارا صبر کا لیول کم ہو چکا ہوا ہے, یا اب ہمیں جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ آپس میں کیا جھگڑے ہیں. پہلے شاید ہسبینڈ وائف چپ کر کے برداشت کرتے رہتے تھے اور آپس میں کوئی ڈسکارڈ چلتا رہتا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا چیلنج ہے؟ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ہمیشہ سے زیادہ کا وہی ہے کہ انسان خود اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کرتا. اب دیکھیں, آپ بھی یہ بات مانتی ہیں, میں بھی, آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. اگر ایک شخص ہے, ٹھیک ہے, اس کی اور آپ کی ٹیمپرامنٹس میں ڈفرینس ہے, اسپاؤس کی بات کر لیں, تو وہ کیا چیز ہے جو اسپاؤس کا رجحان آپ کی طرف لے کر آتا ہے, اور آپ کی چاہ کتنی ہے کہ اس کا رجحان آپ کی طرف ہو. اٹ کمز بیک, اگین آئی ٹاک اباؤٹ دس ان مائی بک, اٹ کمز بیک ٹو ہماری اٹیچمنٹ کیا ہے. اگر تو میرا مقصد حیات یہ ہے کہ میں کعبہ سمجھ کے اپنے اسپاؤس کو اس کے ارد گرد پھرتی رہوں, اب اس نے مجھ سے نہیں کہا, میں نارسسسٹک لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں, میں ایک عام مرد, ایک عام عورت جو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا خوف رکھنے والے انسان ہے, لیکن اپنی بچپن کی جو ان کی اٹیچمنٹس ہیں اس کی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں کہ ہم نے بیلنس کدھر لے کر آنا ہے.
رائٹ. تو اس میں یو نیڈ ٹو ڈیٹیچ یور سیلف فرام دی آئیڈیا کہ یہ شخص مجھے خوشی پرووائڈ کرے گا اور اس کا کام ہی ہر وقت مجھے خوش رکھنا ہے. خوش نا ہر وقت ہم ہو نہیں سکتے, اللہ نے اس چیز کا پرومس ہی نہیں کیا ہے. نمبر 1 یہ ریئلائز کریں. اگین ہمارے جو کلچرل میسیجنگ ہے, اپنے گھر جاؤ گی تو پھر یہ کرنا, اپنا گھر بناؤ گے تو یہ کرنا. اور تو اس گھر میں آتے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے, آپ کو نیا پیکج مل جاتا ہے. ایگزیکٹلی یو ہیو اے نیو سیٹ آف رولس, رائٹ. 2 لوگ مختلف گھرانے سے مختلف تربیت کے آتے ہیں, ٹھیک, اپنے مزاج کے ہوتے ہیں, اپنے ٹیمپرامنٹس کے ہوتے ہیں. ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں ٹیمپرامنٹس کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں لو لینگویج کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کرتے ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اوپن اینڈڈ کویسچن سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والا پرفیکٹ نہیں ہے اور آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہو. اچھا, یہاں سے پیرنٹنگ سٹائل پہ میں بات پوچھنا چاہوں گی آپ سے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں سیکھنے کی ایک لمبی لسٹ ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی کوئی کپل ہو اور وہ چاہ رہا ہو کہ میں کچھ سیکھوں, پیرنٹنگ سٹائل ہی سیکھ لوں, اور گھر میں ہی کوئی بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں سیکھا اپنے زمانے میں, یہ نئے ششکے شروع ہو گئے ہیں پیسے کمانے کے, گلیمرائز کرنے کے پورے کانسیپٹ کو, اور ان کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم بھی بچوں کو پالتے تھے, ایک چپیڑ لگاتے تھے بچہ سیدھا ہو جاتا تھا, ایک گھوری لگاتے تھے بچہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو پیرنٹس اپنے سٹائلز کو کیسے سمجھیں, اور اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, مطلب کیا ریسورسز ہیں ان کے پاس کہ وہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. موسٹلی مائیں سیکھ رہی ہوتی ہیں, والد نہیں سیکھ رہے ہوتا ہے. سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ون پیرنٹ از سپورٹیو, اٹس انف. اسٹڈیز ہیں یہ, ضروری نہیں کہ دونوں پیرنٹس ایک ہی پیج پہ ہوں, unless until one is like ناؤز باللہ very very abusive and the other parent has to protect the child all the time physically, verbally, emotionally. وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. سیکھتے ہوئے اگر آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کا یہ ریلیشن شپ ہے کہ آپ بس ایکسچینج کر لیتے ہو کہ میں نے یہ سیکھا آج, یا یہ میری نظر سے گزرا, یہ میری نظر سے گزرا, دی ادر اسپاؤس از لسننگ, وہ پڑتا ہے فرق, رائٹ. unless until انہوں نے آپ کے اپنے اسپاؤس کے خلاف یہ بنایا کہ یہ مجھے سکھا نہیں سکتی, یہ مجھے سکھا نہیں سکتا, یا اپنے آپ کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہی سارا کچھ آتا ہے, یا ہم نے پہلے ہی اپنے گارڈز کو اتنا ہائی کیا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اتنے کانفلکٹس پہلے ہی شروع کیے ہوتے ہیں کہ اگلا انسان بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. تو آپ کی جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ شروع کہاں سے کریں. اپنے آپ سے شروع کریں, اپنی ایویلیویشن کریں. لوگ کہتے ہیں میں نے اس کو ٹھیک کرنا, یہ جو ہے نا یہ بچے جو ہیں یہ میرے ہسبینڈ یا میری وائف یہ کرتی ہے تو پھر میرے بچے خراب ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہوتا ہے تم کیا کرتی ہو, what do you do, what is it that you can contribute, what is it that you can. یہ جو ہیلپ لیسنس کا ہوتا ہے نا باؤنڈری کے, نہیں میں تو بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو پوری لسٹ بھی دکھا دیتی ہوں, اور میں تو بہت سی ٹاکس بھی سنتی ہوں, اور میں ورک شاپ بھی اٹینڈ کرتی ہوں, لیکن میں ہیلپ لیس ہوں. اور ہیلپ لیسنس میں ہمیشہ آتا ہے ہسبینڈ اور ساتھ آتے ہیں سسرال والے. اٹس اے وکٹم مائنڈ سیٹ. میں یہ نہیں کہ اچھا اکنالج کر لیتے ہیں, اکنالج کرتے ہیں کہ ہاں لوگ مشکل ہوتے ہیں, لوگوں کے ایک پیٹرنس ہوتے ہیں, لوگوں کے پیٹرنس کو آپ کو بریک کرنے میں ٹائم لگتا ہے, باؤنڈری سیٹنگ میں ٹائم لگتا ہے, اپنی جگہ اس گھر میں کسی کے دل میں بنانے میں ٹائم لگتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, یہ ہم نے اکنالج کر لیا. سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں کہ لیکن ہمارا ایک مشن ہے. اللہ نے ہمیں اگر پیرنٹ بنایا ہے تو رب نے بنایا ہے, اور رب کو پتہ ہے کہ یہ بندی یہ بندہ اتنی استطاعت رکھتا ہے, یہ اب اس بندے اور بندی کا ٹیسٹ ہے کہ اس نے اس نعمت کو جو میں نے اسے دی ہے یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوتا ہے نا, ہمیں اس کے مطابق ٹولز دیے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے بس وہ اندر سے وہ ٹول باکس کھولنا ہے, وہ اپروپریٹ ٹولز نکال کے اپنا وہ کام کر لینا ہے. بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا. میں سمپل ایگزامپل دیتی ہوں. I was 36 years old when I actually completed my bachelor's. ٹھیک ہے, اس سے پہلے I felt the helplessness, I felt the stuckness, I felt مطلب یہ ہے. الحمدللہ I've been a Quran student of Al-Huda like for mashallah 13+ years. رائٹ اینڈ کنٹینیوس, اور پھر المغرب اور دوسری ساری چیزیں, اور وہ چیزیں مجھے اسپرچولی مجھے تقویت دیتی تھیں. دے میڈ می اسٹرانگ الحمد للہ, میری والدہ کی تربیت الحمد للہ. بٹ یہ جو ایک ہیلپ لیسنس, وکٹم مائنڈ سیٹ, لیتھارجی, کمپلیسنسی آف بینگ یو نو ان دیٹ پلیس, کچھ چینج نہیں کرنا لیکن شکایت کرنی ہے, تو وہ میں نے کیسے سیکھی, اور وہ میں نے وہاں سے سیکھی کہ
اپنے آپ کو دیکھو کہ کرتے کیا ہو. اگین دیٹس فرام قرآن اینڈ سنہ. محاسبہ کرو. ایگزیکٹلی میں بھی یہی محاسبہ کہتی ہوں کرو. کہ میری بھی جو گروتھ آئی ہے نا وہ قرآن پڑھ کے آئی ہے, اسی سے پتہ چلا ہے کہ بھی اپنے اوپر فوکس کرنا کتنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اب پہلے آپ اپنا محاسبہ کرو. اس کے بعد میں نے کہا نا میں 36 کی ایج میں 29 کی ایج میں نے قرآن مطلب آئی فرسٹ واز انٹروڈیوس کہ وہ اچھا قرآن بھی سیکھتے ہیں. 36 کی ایج میں آئی واز لائک میں نے اپنا بیچلرز آن لائن پرائیویٹ کمپلیٹ کیا رائٹ. ون ڈے آئی واز لائک میں اپنی ماما سے ہی بات کر رہی تھی, گھر کے کام کرتے کرتے بات کر رہی ہوں, اینڈ آئی ایم لائک اماں آپ کو پتہ ہے آئی ایم لائک 38 ایئرز اولڈ اور مجھے آج تک یہی نہیں پتا تھا ساری زندگی سے ڈاکٹر کنول آئی واز آلویز نون ایز دا بیسٹ اسپیکر. آئی واز ان کنڈر گارٹن, مجھے اسٹیج پہ کھڑا کر دیتے تھے بولنے کے لیے, اینڈ تھرو آؤٹ کالج لائف جتنی بھی میں نے گزاری ہے, اسکول, ہائی اسکول, کالج, دیر از ناٹ اے سنگل ایئر بٹ آئی واز ناٹ آن دا اسٹیج. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا اسکل بولنا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ایٹ 38 سڈنلی ون ڈے اٹ واز لائک میں ٹیچنگ سرٹیفکیشن لے لی, میں پڑھا رہی ہوں, میں یوتھس کو مینٹر کر رہی ہوں, اینڈ آئی ایم اسٹل ابلیویس کہ میرا اسکل کیا ہے. آپ کی یہ ٹولز والی بات کی میں بات کر رہی ہوں کہ میں مانتی ہوں, میں اکنالج کرتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن اگین ہم اپنے آپ پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا نا. ایکچولی ہر ایج پہ وہ ٹولز بدل بھی جاتے ہیں. That's میں very تو true. اس اسٹیج پہ آ گئی ہوں کہ میں سوچا کرتی تھی کہ جی وہ جو ہوتا ہے نا کہ ریٹائرنگ ایج, لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ریٹائرنگ ایج نہیں ہوتی, اور ایز اے پیرنٹ تو کبھی بھی نہیں ہوتی. آپ آخری دم تک جو ہے نا آپ کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے کر ہی رہے ہوتے ہیں. اور اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ پیرنٹنگ کی ہم جو بات کرتے ہیں آج کل ایک بہت بڑا یہ چیلنج بنا ہوا ہے, وہ ہے ٹاکسک پیرنٹس. ایک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یوتھ نے نا یہ لفظ بھی سیکھ لیا ٹرم نا, کسی کو بھی نارسسسٹ بول دیں اور کسی کو آپ ٹاکسک بھی کہہ دیں, اور پیرنٹس کو بلکہ وہ پوائنٹ بلینک کہہ دیتے ہیں کہ یو آر اے ٹاکسک پیرنٹ. اور وہاں پہ جیسے ویسٹرن کلچرز میں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا نا کہ آپ فوراً 911 کال کر دیں کہ جی میرا پیرنٹ مجھے ایسے میرے ساتھ کر رہا ہے. تو ہاؤ وڈ وی ڈیفائن اے ٹاکسک پیرنٹ, اور اگر واقعی کوئی پیرنٹ ٹاکسک ہے تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے ایز اے لارج ہمیں سوسائٹی کو, گھر والوں کو, ایون بچے کو یا اسپاؤز کو کیا کرنا چاہیے؟ May Allah subhanahu wa ta'ala make us beneficial parents for our children. And may Allah subhanahu wa ta'ala relieve those people who are actually burdened by toxic parents. Because بچہ 4 سال کا ہو, 40 سال کا ہو, 70 سال کا ہو, اس کا اگر پیرنٹ ٹاکسک ہے نا تو اس کی زندگی کا تقریباً تمام نشیب و فراز جو ہے نا وہ اس ٹاکسسٹی سے رول ہوگا. ایسے ہی ہے. آئی تھنک یہ ایک انسان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہو سکتا ہے, مطلب ایک اولاد کا ٹیسٹ یا ایک پیرنٹ, مطلب اگر ٹاکسک پیرنٹ ہو جائے. بالکل. اور جن کے واقعی میں ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ بولیں گے یو آر اے ٹاکسک پیرنٹ. میں نے یہ دیکھا ہے ان کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہوتی ہے ان بچوں کی. وہ ایڈلٹس ہو گئے ہیں, وہ اپنے گھروں میں شادیوں والے, ان کے بچوں کی آگے شادیاں ہو گئی ہیں, اینڈ دے اسٹل بیہیو لائک آئی جسٹ وانٹ مائی مدرز acceptance of me. I just want my father's acceptance of me. And they are driven by that. بالکل صحیح, ایبسلیوٹلی. میں نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک نارمل وہ مائنڈ سیٹ والے بچے ہوتے ہیں جو کہ ایک دم پیرنٹس کو آ کے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, اور وہ پیرنٹس بیچارے جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا ہم نے کوئی ظلم ہی کیا ہوگا. ہاں تو ہاں بچے نے کہا مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ کرنا ہے, میری یہ خواہش ہے, میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں اس کالج جانا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری فیس دو, مجھے یہ گاڑی لے کے دو. باپ یا ماں بولے کہ نہیں ہو سکتا, بغیر وجہ کے بولتے نہیں ہو سکتا. سارا کچھ ماں باپ الاؤ کر رہے ہیں, لیکن ایک دم ان کا دل لگایا, ان کا دل کیا میں اڑی لگا لوں, نہیں ہو سکتا. تو بچہ کیا کہے گا, یو آر بینگ ٹاکسک. یہ تو ناجائز ہے, یہ تو ناجائز ہے. وین اے پیرنٹ از ایکچولی ٹاکسک, دیٹ چائلڈ نیڈز اے سپورٹیو اڈلٹ. دیٹ چائلڈ نیڈز اے ویری کیئرنگ, ویری سپورٹیو اڈلٹ. یوزلی ایسے بچوں کی اگر آپ اسٹوری سنیں تو یا تو ان کو اسکول میں بڑے اچھے مینٹورز مل جاتے ہیں, ٹیچرس پروفیسرس مل جاتے ہیں. دے آر یوزلی کلوز ٹو دیٹ ون پرٹیکولر ٹیچر دیٹ چینج دیئر لائف, اور دیئر پرٹیکولر آنٹ یا انکل who would make that space for that child, who would listen to that child. تو اگر آپ ایسے کسی ماحول میں ہو جہاں پہ ٹاکسسٹی ہے, پیرنٹ کی ٹاکسسٹی ہے, یوزلی مائیں اس ٹاکسک فادر سے بچے کو بچاتی ہیں, یا فادرز جو ہیں اس ٹاکسک ماں سے بچے کو بچاتے ہیں. دیٹ از دی اونلی وے آف سروائیول. بیکاز آئی تھنک جو سب سے زیادہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں when it comes to this یعنی پیرنٹ چائلڈ ریلیشنشپ, when a parent is toxic. صحیح. They cannot escape it. Where will you go? Where will a child go? Sleep on the street?
اچھا، یہ جو ہم ٹاکسک پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور بھی جو چیلنج آتا ہے جو پیرنٹنگ میں ہے وہ ایک آتا ہے پیرنٹس کی شیم. یعنی کہ مسئلہ ہوتا ہے گھر میں، اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک پہاڑ کی طرح مسئلہ ہے، لیکن پیرنٹس نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کو ایسے سپریس کیا ہوا ہے کہ جب ہوگی تو وہ والکینک کرپشن ہی ہوگی. اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے یا ہماری فیملی میں یہ مسئلہ ہے، اس کو ریزالو نہیں کرتے. اچھا، اور اسپیشلی میں ویسٹرن کلچرز کی بات کروں گی کہ ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے نا خاص طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر بڑا ویک ہے، یا یہ کہ یہاں لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے، اور باہر تو لوگ بہت اچھی طرح سے ان کیسز کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن اب مجھے بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے وہاں پہ بھی لوگ گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہاں ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی. اور اگر ایک مسلمان ہے تو میں نے یہاں تک کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ویسٹرن کلچرز میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میں کسی بھی ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس چلی گئی، اسپیشلی اگر مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہے، تو وہ اسٹگما ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا کہ دا لیڈیز ان حجاب اور دا فادر لکس لائک اے مسلم، تو یہ شاید اپنے بچے کے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اور یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے کو وہ کچھ ایسی انسٹرکشن دے دیں جو کہ ان کو دین سے بھی پیچھے کر دیں. تو یہ اس طرح کے جو شیم کے فیکٹرز ہیں ان کو کیسے مینیج کرنے کی ضرورت ہے؟ جو آپ نے ابھی بات مجھ سے پوچھی ہے، میں اس سے پہلے والی بات کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے کہ واقعی میں ویسٹ میں یہ اب مسئلہ ہے. دیر آر تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ وائٹ اسپیسیفکلی، کہ آپ اپنے مسلمان امریکن بچے کو لے کے جاتے ہو اس لیے کیونکہ بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے، کلچر ان کا سیم، ان کا سیم ہے، تو دے ول بی ایبل ٹو be more open. But what you do not know is that that therapist might be a racist, might be prejudiced, might actually tell the child, does not, ان کو کلچر کا پیچھے سے مسلمان کلچر کا، مسلمان ریلیجن کا ان کا کانسیپٹ اتنا نیگیٹو ہے، اور بچہ بھی اگر مینیپولیٹ کرا ہے. فار ایگزامپل اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیرنٹ مجھے رات کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں، کامن سینس کی بات ہے یار، گوروں کے کیا بچے نہیں ہوتے ہیں؟ ان سے پوچھو کیا تم اپنے بچے کو رات کو 12 بجے کلب جانے دو گے، شراب پینے دو گے؟ وہ کہیں گے نہیں. لیکن ایک مسلمان بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں باہر نہیں جانا چاہتا. اب ظاہر سی بات ہے بچہ پوری بات نہیں بتاتا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے. بچہ صرف وہ بات بتا رہا ہے جہاں پہ وہ مسکین ثابت ہو رہا ہے، جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی بچے مینیپولیٹو ہیں، لیکن آپ ایک بندے کی مجبوری یا اس کا پرسپیکٹو تو سمجھو نا. ہر بندہ وہاں سے بات کرتا ہے جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو بچہ وہاں سے بات کر رہا ہے. I have seen 80% of the time that these therapists actually brainwash their kids. They do. تو میں اس خاتون کی بات سے میں کرتی ہوں، اور پھر میں لوگوں کو کہتی ہوں پلیز مسلمان تھراپسٹ کے پاس چلے جاؤ. Now the second thing is مسلمان therapists who are Gorafied also have a little bit of issues, لیکن کلچر کا کانٹیکسٹ جن کے پاس ہوگا they are still better. تو میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ یار کبھی ایسا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جسم کا حصہ خراب ہو گیا اور ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور وہ آپ کو کہے کہ میں اب اس کو کاٹنے لگاؤں، تو آپ کو ٹھیک ہے کاٹ دو. آپ کہو گے میں 10 اور لوگوں سے ویریفائی کر لیتا ہوں، میں کچھ سیکنڈ اوپینین لے لیتا ہوں. میں نے کہا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، تھراپسٹ کے بارے میں سیکنڈ اوپینین کیوں نہیں لیتے ہو؟ تھرڈ اوپینین کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیوں؟ یہ جو شیم ہے جس کی وجہ سے ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہاں نہیں جاتے. اس کا کیا کریں؟ اس شیم کو کیسے ہیل کیا جائے کہ ہم اپنے مطلب بڑے بڑے چیلنجز کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں لیکن اس کی ہیلنگ نہیں کرواتے؟ ڈاکٹر کمل، میری نا مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ نا آپ کسی سے کچھ کروا نہیں سکتے جب تک کہ اس کی چاہ اس کی ڈیسپریشن نہ بن گئی ہو. جب تک اس کی چاہ اس کی ڈیسپریشن بن کے پھر اسے قوت نہ دے. یعنی کہ unless until a person like really needs to change something, either they are pushed by the child اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ پلیز میری مدد فرماتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی میں یہ بات اب کرتی ہوں اور وداؤٹ اینی کوام کرتی ہوں، وی ڈونٹ لو آور چلڈرن، وی جسٹ لائک دی آئیڈیا دیٹ وی اون دیم. اگر ہمیں واقعی میں انکنڈیشنل لو ہو اپنے بچے سے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یہ کوئی گوروں نے نہیں سکھایا، ٹھیک ہے، اگر ہمیں معاف کرنا آتا ہو، بچے کو پروٹیکٹ کرنا آتا ہو، ہم واقعی میں بچے سے محبت کرتے ہوں، تو ہم ہائے میں کیسے کروں، ہائے مجھے کہیں گے، یہ تمہاری سٹوری نہیں ہے یار، یہ تمہارے بچے کا پورا فیوچر ہے، اس کے آنے والے زوج کا ہے، اس کے آنے والے بچوں کا ہے. میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کروں، گائیڈ کروں، اور پھر گرے تو اٹھاؤں. اور اگر کوئی دیکھتا ہے اس پروسیس میں اور وہ مجھے کوئی نیگیٹو مارکنگ بھی دیتا ہے تو آئی شوڈ ناٹ کیئر. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے سچا ہو جاؤں. اللہ کے سامنے سچا ہو جاؤں. میں یہ نہیں کہتی کہ
آسان ہو جائے گا. مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لیکن پہلا قدم اٹھانا صرف میری اور آپ کی, مطلب ہم پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اون یور کڈز یار, اون یور کڈز, اون ایوری تھنگ اباؤٹ یور چائلڈ, ایوری تھنگ. اچھا, ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ ڈینائلس, یعنی آپ کا بچہ چوری کر رہا ہے, آپ کا بچہ ویپنگ کر رہا ہے, آپ کا بچہ اسموکنگ کر رہا ہے, آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے, کزنز اکٹھے ہیں, آپ کا ہی بچہ اگریسو ہے, مار پیٹ کر رہا ہے, ایون کئی دفعہ مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے, فزیکل ہیلتھ کا چیلنج ہے, ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے کا مسئلہ نہیں ہے, مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ڈینائل جو ہوتا ہے اس کو بریک کرنا اتنا مشکل لگتا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ؟ ڈینائل شیم سے کنیکٹیڈ ہے, شیم ایگو سے کنیکٹیڈ ہے, ایگو فیئر سے کنیکٹیڈ ہے, یہ ساری چیزیں کنیکٹیڈ ہیں. اگین اٹ گوز بیک ٹو تقویٰ. اس کا توڑ تقویٰ ہی ہے, اس کا توڑ یہ انڈرسٹینڈنگ ہی ہے کہ رب نے دیا ہے, چیلنج ہے, مشکل ہے, اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے, ریسورسز ہم نے خود ڈھونڈنے ہیں, اپنے آپ کو کمپلیسنسی سے اور نمنس سے ہم نے نکالنا ہے. ڈینائل کس بات کا کر رہے ہو؟ میرا بچہ ہے, میرے بچے کو یہ نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی, کون سے سرخاب کے پر مجھے لگے ہوئے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتا؟ نوح علیہ السلام نے اتنے سال مطلب کہ کی دعوت دی, ان کے بیٹے کو کیا تھا؟ اللہ نے کیوں ایگزامپل دی؟ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ یوسف علیہ السلام سے انہیں محبت. پوری سورہ یوسف, دیٹس دا واحد سورہ ان دا قرآن دیٹ اونلی ٹاکس اباؤٹ یوسف علیہ السلام's فیملی. باقی ایسی اور کوئی سورہ نہیں ہے, باقی سورہ میں تمام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے ادھر ادھر. یوسف علیہ السلام کی سورہ میں, سورہ یوسف میں صرف ان کی فیملی کا ذکر ہے. واٹ ہیپن, نبی کے بچے تھے, بالکل رائٹ. اگر وہ ان ٹیسٹ سے نہیں مطلب کہ بچے اور اللہ میاں نے ان کو ہمارے لیے اگزامپل بنا کے بھیجا, تو یار یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے خاندان میں, میرے بچے میں کیا ہو, کاٹو خون, کیا بلو ہے آپ کا, گرین ہے, اورنج ہے, برگنڈی ہے, کیا ہے, لال ہی ہو, مٹی خاک ہو, مٹی میں ہی جانا ہے. کس بات کا غرور ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس کے سامنے بن کے بیٹھے ہو؟ بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ بچوں کے مسائل کو حل کرنا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. ہم اس کو جب تک پرائرٹی نہیں بنائیں گے, یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہی رہے گا. اور وقت کے ساتھ ساتھ جتنا لائف سٹائل کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, اتنا زیادہ یہ چیلنج بھی بڑھے گا. ہاں بالکل بڑھے گا, آسان نہیں ہوگا. میں یہ آنے والے وقت یا یہ جو موجودہ وقت ہے ہمارے بچوں کا, یہ بہت مشکل ہے. یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اور اللہ میاں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. ان کے جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو بات ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ پیرنٹنگ آسان راستہ نہیں ہے, لیکن پیرنٹنگ میں جس انسان نے اس طرح سے انویسٹ کرنا شروع کیا جیسے کہ اللہ کا حکم ہے, اور آپ دیکھیں کہ اتنی ساری باتیں جو ہم کر رہے تھے اس میں ایک بات بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کرنا پڑے گا, اللہ کا بندہ بننا پڑے گا, قرآن کو سمجھ کر دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اپلیکیشن اس دنیا میں, زندگی میں کیسے ہوگی. تبھی ہم ویسے والدین بن سکیں گے کہ ہمارے بچے ذمہ دار بھی ہوں, ہمارے بچے اس اکاؤنٹیبلٹی کو بھی سمجھیں, ہم اور ہمارے بچے اللہ کی رضا کے آگے جھکنا جانیں. اور یہی ہے اسمارٹ پیرنٹنگ.